نہیں کاروبار میں تھوڑا تو چلتا ہے. میں کہتا ہوں تھوڑا کیوں چلا رہے ہو؟ اگر کسی نے آپ سے خریدا مال اور آپ نے جھوٹ بول کے بیچا اور آپ کہتے ہو گردن کٹوا سکتا ہوں ہند کے لیے اور اسی دیش کے ناگرک کو ٹھگ رہے ہو، تب شرم نہیں آئی؟ بلکہ تعلیم اسلام کیا ہے کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اتنی چھوٹی ہے، چھوٹی سی عمر 10-12 سال، مختلف روایت موجود ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، اور آپ پڑھنے کے لیے کسی اور جگہ جا رہے ہیں قافلے میں، کچھ لٹیروں نے ڈکیتوں نے لوٹا قافلہ، تو ایک ڈاکو نے پوچھا ہے کچھ؟ کہا میری امی نے یہاں کچھ دینار باندھے تھے. تو ڈاکو نے سوچا یہ بڑا الگ بچہ ہے، لوگ چھپا رہے، یہ بولتا ہے میری امی نے یہاں دینار باندھا ہوا ہے. تو کہا یہ کیوں بتا دیا؟ کہا میری امی نے کہا سچ بولنا ہے. تم نے پوچھا ہے؟ میں نے کہا ہے. وہ سارے ڈاکو جو تھے نا اس چھوٹے سے، وہ چھوٹے تو نہیں تھے، غوث پاک تب بھی بڑے تھے اور ہمیشہ بڑے رہیں گے، میرے غوث پاک کی اس سچائی کی وجہ سے تمام نے توبہ کی اور چوری ڈاکو چھوڑ دی. ہم سے سچ بولا نہیں جاتا اور ان سے سچ چھوڑا نہیں جاتا. آپ کہتے ہو دیش کو مضبوط کرنا ہے، میں کہتا ہوں سچ کو مضبوط کرو، دیش مضبوط ہو جائے گا. سچ کو مضبوط کرو، دیش مضبوط ہو جائے گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ اسلام میں جب آئے اس کے پہلے کا جو واقعہ تھا، آپ غلام تھے، ان کو آزاد کروایا گیا تو ایک بڑا مرتبہ ہو گیا. تو ان کے بھائی کے بیٹے کے رشتے کی بات ہونی تھی، بھتیجے کی کہیں رشتے کی بات ہونی تھی. تو بھائی نے کہا آپ بھی ساتھ چلیں، آپ تھوڑا مشہور بھی ہیں اور صحابہ مطلب آپ حضور کے قریب بھی ہیں، تو آپ کو دیکھیں گے تو تھوڑا سی معاملہ اچھا جج جائے گا، فوراً رشتہ ہو جائے گا. تو بلال حبشی گئے تو لڑکی والے بھی بیٹھے تھے، بلال حبشی بھی بیٹھے تھے، ان کے بھائی بھی بیٹھے تھے. تو ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، رواج کیا ہے کہ اگر لڑکا کماتا 20 ہے تو بتاتے 80 ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ ایک صاحب تھے، وہ میڈیکل چلاتے تھے. کیا چلاتے تھے؟ تو رشتہ جب گیا تو بولے لڑکا کیا کرت ہے؟ بولے لڑکا ڈاکٹر ہے. تو بولے 19 ساڑھے 19 کا تو فرق ہے. ابے بھیا کیا کا 19 ساڑھے 19 کا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک دوست ہے میرے، ان کے دوست تھے، تو ان کے لڑکے کی شادی ہونے والی تھی. تو انہوں نے اچانک سے بالکل نا، جس کے پاس موٹر سائیکل نہ ہو وہ گاڑی سے گھوم رہا ہے اور وہ ٹپ ٹاپ یہاں گھڑی پڑی. تو دوست نے پوچھا بھیا یہ کیا ہوا ہے اچانک، کوئی لوٹری ووٹری لگی ہے؟ کہا دیکھو بتانا نہیں کسی سے، 4 دن بعد لڑکی والے دیکھنے والے آ رہے ہیں، 15 دن کے لیے گاڑی لیے بھاڑے پر. تو اس نے سمجھایا کہ بھیا آج تو نے یہ جو رونگ نمبر مارا ہے، طلاق تو ہونی ہے، رونگ نمبر لگائے نا. اب پہلے اس نے گاڑی دیکھ کر شادی کر لی، اب تو بائک پہ بٹھا رہا ہے. تو بولے بھیا دو ٹائر اور کام ہے، پہلے تو 4 تھے ابھی 2 ہی دکھ رہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے کی شادی کے لیے گئے، رشتہ لے کر گئے. تو سارے لوگ بیٹھے تھے تو بات چیت ہونے لگی. اب جب رشتے کی بات ہوتی تو اسی طرح کی کچھ بات ہوتی کہ میں وہاں سے ہوں، میرا وہ تعلق ہے، فلانا ہے، ڈھماکا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سادگی کے ساتھ سچائی کا دامن پکڑا اور کہا ہے ایسا ہے کہ میں پہلے غلام تھا اور حضور کے دامن میں آیا اور اب بھی حضور کا غلام ہوں. میرے پاس اتنا مال وال ہے نہیں، نہ ہمارا بیک گراؤنڈ اتنا پیسے والا ہے، اور ہمارا لڑکا یہ کرتا ہے، اگر سمجھ میں آیا تو پھر کر لے. تو وہ جو تھا شخص، اس نے کہا بھیا ہمارا رشتہ منظور ہے، آپ طے کرواؤ، رشتہ کرواؤ، شادی کروائیں گے. باہر نکلے تو بھائی نے کہا ارے بھائی جان یہ کیا کرتے ہو آپ؟ کہا ہوا کیا ہے؟ تو بھائی ایک بات بتاؤ، رشتہ کرنے آئے ہیں، یہ سب کیا نکال کے لے آئے؟ پرانی میں غلام تھا نہ یہ تھا، وہ پلٹ جاتا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیں، کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اچھا سچا آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ وہ سچا ہے. جھوٹا آدمی نا وہ تھوڑا سی آنکھیں یہاں گھما رہا ہوتا ہے. سچا آدمی یوں بیٹھا ہوتا ہے تو یوں بھیا، سچا آدمی سچا ہی ہوتا ہے نا، ٹینشن نہیں ہوتی ہے. آج وطن کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں اس 80th انڈیپینڈنس ڈے پر، یوم آزادی پر، 15 اگست کو جو ہونی ہے، آپ عزم لینا کہ وطن کو مضبوط کرنا ہے. آپ کی جان اپنے پاس رکھ لو بھیا، تم سچ بولنا شروع کرو، تم سچے بن جاؤ، وطن مضبوط ہو جائے گا. اور ایک کہاوت ہے ہمارے یہاں پر، سانچ کو آنچ نہیں، یعنی جو سچا ہوتا ہے اس کو
آنچ نہیں آتی, سانچ کو آنچ نہیں. آپ جہاں پر بھی ہو سچ بولو. میں آپ کو سچ بولنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک